دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الصرف پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب الصرف کے سبق نمبر 52 سے باب نصارہ، باب فتحہ اور باب کرومہ کی خاصیات پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 3، باب نصرہ ینصرو، یعنی ثلاثی مجرد کا تیسرا باب، نصرہ ینصرو۔ باب نصرہ ینصرو کی پہلی خاصیت سیرورت۔ سیرورت کے تعلق سے اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سیرورت کسے کہتے ہیں؟ سیرورت کہتے ہیں فاعل کا صاحب ماخذ ہو جانا، فاعل ماخذ والا بن جائے، اسے سیرورت کہتے ہیں۔ نمبر 1، یعنی باب نصرہ ینصرو کی پہلی خاصیت سیرورت، فاعل کا صاحب ماخذ ہو جانا۔ مثال دے کے وضاحت کر رہے ہیں، جیسے بابا زیدن، یعنی زید صاحب دروازہ، یعنی دربان بن گیا۔ اس مثال میں دیکھیں، زید جو کہ بابا فعل کا فاعل ہے، وہ ماخذ والا یعنی صاحب ماخذ بن گیا۔ بابا فعل کا ماخذ کیا ہے؟ بابا فعل کیونکہ بابن سے بنا ہے، اس لیے بابا فعل کا ماخذ ہوا بابن، تو زید صاحب ماخذ یعنی باب والا بن گیا۔ باب سے مراد یعنی دروازہ والا بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس مثال میں کیونکہ بابا فعل بابن سے بنا ہے، اس لیے لفظ بابن ماخذ، اور لفظ بابن چونکہ دروازے پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے دروازہ مدلول ماخذ۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بیان کیا گیا تھا، اس سبق میں جہاں جہاں ماخذ ذکر کیا جائے گا اس سے مراد مدلول ماخذ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سیرورت کی تعریف میں ماخذ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ فاعل کا صاحب ماخذ ہو جانا سیرورت کہلاتا ہے۔ یہاں ماخذ سے مراد کیا ہے؟ مدلول ماخذ، فاعل کا صاحب مدلول ماخذ ہو جانا۔ ٹھیک ہے، ماخذ سے مراد مدلول ماخذ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی زید کا دروازے والا ہو جانا، یہ سیرورت ہوئی۔ نہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ زید باب والا ہو گیا، یہاں پہ باب ماخذ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماخذ سے مراد جو تعریف میں ماخذ استعمال ہے اس سے مراد حقیقتاً ماخذ نہیں ہے بلکہ مدلول ماخذ ہے۔ ٹھیک ہے، شروع میں بیان کر دیا گیا تھا، جہاں ماخذ لکھا ہوگا اس سے مراد مدلول ماخذ۔ خیر، آگے دیکھیں۔ نمبر 2، قطعی ماخذ۔ قطعی ماخذ بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اس کا معنی ہے فاعل کا ماخذ کو کاٹنا، جیسے حششتو۔ حششتو کا معنی ہے میں نے خشک گھاس کاٹی۔ اس مثال میں ماخذ لفظ حشیشن۔ ٹھیک ہے، حششتو میں ماخذ کیا ہے؟ حشیشن۔ کیونکہ حششتو فعل حشیشن سے بنا ہے، اس لیے حشیشن اس کا ماخذ ہوا، اور حشیشن جو کہ ماخذ ہے، یہ کیونکہ خشک گھاس پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے خشک گھاس مدلول ماخذ۔ باب نصرہ ینصرو کی تیسری خاصیت ہے تعمل ماخذ۔ تعمل ماخذ کہتے ہیں فاعل کا ماخذ کو کام میں لانا۔ فاعل کا ماخذ کو یعنی جس سے فعل بنا ہے اس کو کام میں لانا تعمل ماخذ کہلاتا ہے۔ جیسے قلا زیدن، قلا باب نصرہ سے قلا یقلو، جیسے قلا زیدن، زید گلی ڈنڈے کو کام میں لایا۔ ہمارے یہاں گلی ڈنڈا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کچھ اور کہتے ہوں، کہیں پہ گلی ڈنڈا کہتے ہیں۔ خیر، زید گلی ڈنڈے کو کام میں لایا۔ گلی ڈنڈے کو کس کام میں لایا جاتا ہے؟ کھیلنے کا کام ہے نا، اس کو کہہ رہے ہیں یعنی وہ اس سے کھیلا۔ ٹھیک ہے، تو اس مثال میں دیکھیں، ماخذ لفظ القلۃ ہے، کیونکہ
قلا فعل القلۃ سے بنا ہے، اس لیے القلۃ ماخذ، اور القلۃ کیونکہ گلی ڈنڈے پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے گلی یہ مدلول ماخذ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو فاعل ہے یعنی زید، یہ ماخذ یعنی القلۃ کو، قلۃ جس پہ دلالت کر رہا ہے یعنی مدلول ماخذ، ٹھیک ہے، زید گلی ڈنڈے کو کام میں لا رہا ہے، تو اس میں تعمل ماخذ کی خاصیت پائی گئی۔ باب نصر ینصر کی چوتھی خاصیت ہے سلب ماخذ۔ سلب ماخذ کی تعریف ہے کہ فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا، فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا سلب ماخذ کہلاتا ہے۔ جیسے قشرتہ، قشرتہ کا معنی ہے میں نے اس سے چھلکا دور کر دیا یعنی اتار دیا۔ اس مثال میں قشرتہ، یہ جو فعل ہے قشرتہ فعل کیونکہ قشرن سے بنا ہے، اس لیے لفظ قشرن ماخذ، اور لفظ قشرن کیونکہ چھلکے پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے چھلکا مدلول ماخذ۔ دیکھیں اس مثال میں جو فاعل ہے یعنی تو ضمیر، یہ ماخذ کو یہ مفعول سے ماخذ کو دور کر رہا ہے، تو ضمیر جو کہ فاعل ہے، فاعل مفعول یعنی ہو سے، ٹھیک ہے، ماخذ یعنی قشرن یعنی چھلکے کو دور کر رہا ہے، تو اس میں سلب ماخذ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے چھلکا دور کر دیا، تو میں نے جو کہ فاعل ہے اس سے یعنی مفعول سے چھلکا، ٹھیک ہے، چھلکا یہ ہے ماخذ، چھلکے کو یعنی ماخذ کو دور کر دیا، تو اس طرح اس میں سلب ماخذ پایا گیا۔ باب نصر ینصر کی پانچویں خاصیت ہے اتخاذ ماخذ، یہ بھی اس سے پہلے گزر چکا، یعنی فاعل کا ماخذ بنانا، یہ اتخاذ ماخذ کہلاتا ہے۔ جیسے مرقت المرأۃ، مرق یمرق، مرقت المرأۃ یعنی عورت نے شوربہ بنایا۔ اس مثال میں کیونکہ مرقت فعل المرق سے بنا ہے، اس لیے لفظ المرق یہ ہوا ماخذ، اور المرق کیونکہ شوربے پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ اس کا معنی شوربہ ہے، اس لیے شوربہ مدلول ماخذ۔ اب یہاں باب فتح یفتح کی خاصیات بیان کر رہے ہیں، جو کہ ثلاثی مجدد کا چوتھا باب ہے۔ نمبر 4 باب فتح یفتح۔ باب فتح یفتح کی سب سے پہلی خاصیت سیرورت ہے۔ نمبر 1 سیرورت۔ سیرورت کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا صاحب ماخذ ہو جانا یعنی ماخذ والا ہو جانا، کئی مرتبہ اس کی تعریف گزر چکی، جیسے لعب الصبی یعنی بچہ صاحب لعاب ہو گیا۔ اس مثال میں لعب فعل کیونکہ لعابن سے بنا ہے، اس لیے لعابن ماخذ، اور لعابن کا معنی کیونکہ رال ہے، اس لیے رال مدلول ماخذ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بچہ جو کہ فاعل ہے یہ ماخذ والا یعنی رال والا ہو گیا۔ باب فتح یفتح کی دوسری خاصیت ہے اعطاء ماخذ۔ اعطاء ماخذ کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا مفعول کو ماخذ دینا، جیسے نحل الزوج المرأۃ، اس کا معنی ہے خاوند نے، شوہر نے اپنی زوجہ کو مہر دیا۔ اس مثال میں کیونکہ نحلا فعل، نحلا ینحلو، تو نحلا فعل چونکہ نحلتن سے بنا ہے، اس لیے نحلتن ماخذ، اور نحلتن کا معنی چونکہ مہر ہے، اس لیے مہر مدلول ماخذ۔ اس مثال میں دیکھیں فاعل یعنی زوج، مفعول کو یعنی مرأت کو، عورت کو، ماخذ یعنی نحلا یعنی مہر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل نے مفعول کو ماخذ دیا یعنی مدلول ماخذ دیا، مہر دیا۔ اس سے پہلے بیان کیا تھا؟ ماخذ سے مراد مدلول ماخذ۔ باب نمبر خاصیت نمبر 3 باب فتح یفتح کی خاصیت نمبر 3 اطعام ماخذ۔ اطعام ماخذ کا معنی ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ کھلانا، فاعل کا مفعول کو ماخذ کھلانا اطعام ماخذ کھلاتا ہے۔ جیسے لحمت الضیفان، میں نے مہمانوں کو گوشت کھلایا۔
اس مثال میں دیکھیں لحم تو فعل لحمن سے بنا ہے، اس لیے لحمن ہوا ماخذ، اور لحمن کیونکہ گوشت پر دلالت کر رہا ہے اس لیے گوشت مدلول ماخذ۔ دیکھیں اس مثال میں فاعل یعنی جو تو ضمیر ہے یہ مہمانوں کو مفعول یعنی مہمانوں کو ماخذ یعنی گوشت کھلایا، فاعل نے مفعول یعنی مہمانوں کو ماخذ یعنی گوشت کھلایا۔ خاصیت نمبر 4 سلب ماخذ، باب فتح یفتح کی چوتھی خاصیت ہے سلب ماخذ، یعنی فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا، مفعول سے فاعل ماخذ کو دور کر دے یہی سلب ماخذ کہلاتا ہے۔ جیسے حمأت البئر یعنی میں نے کنویں سے کیچڑ کو دور کر دیا، حمأت البئر میں نے کنویں سے کیچڑ کو دور کر دیا یعنی نکال دیا۔ اس مثال میں حمأت فعل جو ہے حمأت فعل یہ کیونکہ الحمئ سے الحمؤ یا الحمت سے بنا ہے، اس لیے الحمؤ یا الحمت ماخذ، اور یہ جن پر دلالت کر رہے ہیں یعنی کیچڑ یہ ہے مدلول ماخذ۔ تو دیکھیں فاعل نے مفعول سے یعنی کنویں سے ماخذ یعنی کیچڑ کو دور کر دیا، تو یہاں پہ سلب ماخذ کی خاصیت پائی گئی۔ خاصیت نمبر 5 اتخاذ ماخذ، اس کا معنی ہے فاعل کا ماخذ بنانا، فاعل اگر ماخذ بناتا ہے تو اسے اتخاذ ماخذ کہتے ہیں۔ جیسے جدر المعمار، جدر المعمارو، جدر المعمارو یعنی مزدور نے دیوار بنائی۔ تو اس مثال میں دیکھیں جدرا فعل یہ جدارن سے بنا ہے، تو جدارن ہوا ماخذ، اور جدارن دلالت کر رہا ہے دیوار پر، تو دیوار ہوا مدلول ماخذ، ٹھیک ہے۔ جدر المعمارو مزدوروں نے دیوار بنائی، تو ماخذ ہوا لفظ جدار کیونکہ اسی سے جدرا بنا ہے، اور دیوار ہوا مدلول ماخذ۔ اب یہاں باب کرما یکرمو کی خاصیات بیان کریں گے۔ سب سے پہلی خاصیت باب کرما یکرمو کی جو سب سے پہلی خاصیت ہے وہ ہے سیرورت، کئی مرتبہ اس کی تعریف ہو چکی ہے، یعنی فاعل کا صاحب ماخذ ہونا، ماخذ والا ہونا۔ جیسے محوض نصب الرجل، اس میں بس آپ کو مثال یاد رکھنا ہوگا، اگر آپ مثال یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ فاعل کا صاحب ماخذ ہونا، جیسے محوض نصب الرجل یعنی مرد کا نصب خالص ہے، محوض نصب الرجل مرد کا نصب خالص ہے۔ اور اس مثال میں چونکہ محوض فعل محضن سے بنا ہے اس لیے لفظ محضن ماخذ، اور محضن کا معنی کیونکہ خالص ہے اس لیے خالص ہونا یہ ہوا مدلول ماخذ، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال میں دیکھیں فاعل یعنی آدمی کا نصب یہ ماخذ والا یعنی خالص ہوا۔ خاصیت نمبر 2 تعلم ماخذ، تعلم ماخذ کس سے کہتے ہیں؟ فاعل کا ماخذ میں علم یعنی درد و تکلیف پانا، فاعل ماخذ میں درد پائے تکلیف پائے اسے تعلم ماخذ کہتے ہیں۔ اس کو بیان کرتے ہیں فاعل کا ماخذ میں علم، فاعل کا ماخذ میں علم یعنی درد تکلیف پانا، جیسے رحمت الناقۃ یعنی اونٹنی کو رحم میں تکلیف ہوئی، رحمت الناقۃ اونٹنی کو رحم میں تکلیف ہوئی۔ اس مثال میں دیکھیں رحمت فعل رحمن سے بنا ہے یا رحمن سے بنا ہے، تو اس کا ماخذ رحمن یا رحمن ہے۔ رحمت الناقۃ میں رحمہ جو فعل ہے یہ کیونکہ رحمہ یا رحمن سے بنا ہے اس لیے رحمن یا رحمن اس کا ماخذ، اور یہ چونکہ بچہ دانی پر دلالت کر رہا ہے یعنی رحمن یا رحمن اس لیے بچہ دانی ہوا مدلول ماخذ، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال میں دیکھیں اونٹنی جو ہے یہ رحم میں تکلیف والی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی ماخذ میں تکلیف والی ہوئی، تکلیف پائی۔
باب کروما یکرمو کی تیسری خاصیت ہے لزوم، یعنی فعل کا لازم ہونا. جیسے بیان کر رہے ہیں یہ اس باب کا خاصہ لازمہ ہے، یعنی باب کروما میں جو بھی فعل آئے اس میں لزوم کی خاصیت ضرور پائی جاتی ہے، یعنی وہ ضرور لازم ہوتا ہے. یہ اس باب کا خاصہ لازمہ ہے، یعنی یہ باب ہمیشہ لازم آتا ہے، باب کروما ہمیشہ لازم آتا ہے. جیسے کروما بزرگ ہوا وہ، ٹھیک ہے، کروما کا ہونا بزرگ ہوا وہ. اس مثال میں ماخذ لفظ کرامتن، ٹھیک ہے، کیونکہ کروما کرامتن سے بنا ہے اس لیے ماخذ کرامتن، اور کرامت کا معنی ہے بزرگ ہونا. تو کرامتن کیونکہ بزرگ ہونے پر دلالت کر رہا ہے اس لیے بزرگ ہونا مدلول ماخذ. نمبر 4 تحول. تحول کسے کہتے ہیں؟ تحول کی تعریف کیا بیان کرتے ہیں؟ فاعل کا ماخذ کی طرف پھیر جانا، فاعل کا ماخذ کی طرف پھیر جانا تحول کہلاتا ہے. جیسے حنوبت الریح، جنوبت الریح، اس کا معنی ہے ہوا جنوب کی طرف پھر گئی. جنوبت الریح، ہوا جنوب کی طرف پھر گئی، یعنی جنوب کی طرف سے چلنے والی ہوگی، یعنی جنوب کی طرف سے چلنے والی ہوگی. ماخذ لفظ جنوب، ٹھیک ہے، جنوب جو ہے یہ لفظ جنوب یہ ماخذ ہے، اور مخصوص سمت یہ مدلول ماخذ. جنوب جس طرف کہتے ہیں، جس سمت کو کہتے ہیں وہ ہے مدلول ماخذ، ٹھیک ہے. جنوب یہ ہوا ماخذ، اور جنوب جس پر دلالت کر رہا ہے ایک سمت پر وہ ہے مدلول ماخذ. باب کروما یکرمو کی آخری خاصیت ہے بلوغ. بلوغ کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا ماخذ تک پہنچنا، ٹھیک ہے، فاعل کا ماخذ تک پہنچنا بلوغ کہلاتا ہے. جیسے صلب الرجل، یعنی مرد سختی کرنے تک پہنچا، مرد سختی کرنے تک پہنچا. یہ بلوغ جو خاصیت ہے یہ باب کروما میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. بلوغ فاعل کا ماخذ تک پہنچنا یہ بلوغ کہلاتا ہے، فاعل کا ماخذ تک پہنچانا بلوغ کہلاتا ہے. تو دیکھیں صلب الرجل میں تو الرجل جو کہ مرد ہے یہ سختی تک پہنچ گیا، یعنی ماخذ تک پہنچ گیا، کیونکہ صلبہ فعل صلابتن سے بنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے صلابتن جو ہوا یہ ہوا مطلب ماخذ، اور صلابتن کیونکہ سختی پر دلالت کر رہا ہے اس لیے سختی مدلول ماخذ. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.